اگر آپ نے بے شرم انسان دیکھنا ہو، اگر آپ نے زندہ چلتا پھرتا ایک بغیرت دیکھنا ہو، اور اگر آپ نے ایسا بغیرت دیکھنا ہو جو تھائی لینڈ کے بیچز پر بھی آپ کو نہ ملے، تو خاور مانکا کا دیدار کر لیں۔ جی ہاں، خاور مانکا خود کو پیر گرانے کا بیٹا کہنے والا، عزت دار گرانے کا بیٹا کہنے والا، آج کل اپنی سابقہ بیوی کی عزت لوگوں کے سامنے اچھالنے والا خاور مانکا، وہ خاور مانکا جو کہ اپنی بیوی کے ساتھ گزاری کی راتوں کا احوال عدالت کے سامنے بیان کرتا ہے، وہ خاور مانکا جو کہ اپنی سابقہ بیوی کے وزیر اعظم شوہر کے دور میں مفادات اٹھاتا رہا، وہ خاور مانکا جو کہ اپنی بیوی کو اپنی مرضی سے طلاق دے کر کسی اور کے ہاتھوں سونپنے والا خاور مانکا، وہ خاور مانکا جو کہ ایک اتنا غیرت مند، اتنا باکردار اور اتنا باجرت، جس نے چہرے پر داڑھی مبارک سجائی ہوئی ہے اور وضاحت سے ایک معزز دکھتا ہے، وہ اس قدر گنونا اور بدبودار کردار ہے، شاید ہی آپ کو دنیا میں کوئی ایسا بے غیرت ملے گا۔ خاور مانکا کو آج اسلام آباد کی ایک عدالت میں جوتے مارے گئے، چھترول کی گئی، انہیں مکے مارے گئے، زمین پر گھسیٹا گیا وکلا کی جانب سے، جس کی ہرگز کسی بھی لحاظ سے، نہ آئینی لحاظ سے، قانونی، اخلاقی، کسی بھی لحاظ سے کوئی اجازت نہیں دے سکتا، اس کی مذمت کی جانی چاہیے اور یہ ایکٹ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ مگر اس بے غیرت شخص کے ساتھ یہ ہوا کیوں؟ یہ سمجھنے کی کوشش کرنی پڑے گی کہ ایک شخص جس کے نکاح میں ایک خاتون تھی، وہ اپنی مرضی سے اس خاتون کو طلاق دیتا ہے، کسی اور کے ہاتھوں سونپتا ہے، اور سونپنے کے بعد اس خاتون کا، جو اس کی سابقہ خاتون تھی، سابقہ بیوی تھی، اس کا شوہر وزیر اعظم بن جاتا ہے، مفادات اٹھاتا ہے، اس طرح بے غیرتی اور دڑلے کے ساتھ وہ یہ اقتدار کی کھیر کھاتا ہے جیسے اس کے باپ کا مال ہو۔ جب وہ اپنی سابقہ بیوی کے نام پر ٹیشن اٹھاتا رہا، لگژری انجوائے کرتا رہا، اسے غیرت نہیں جاگی، اس کے کان پر جوں تک نہیں رینگی، بے غیرتی کا حلوہ کھا کھا کے تھک نہیں گیا وہ، اور کاٹن کا سفید سوٹ پہن کر اکڑ کے ساتھ بیٹھتا رہا۔ اس قدر بے غیرت کہ تعجب ہوتا تھا کہ ایسا بے غیرت انسان روئے زمین پر ہو بھی سکتا ہے۔ مگر پھر اس شخص کو غیرت آئی۔ غیرت تب آئی جب اس کی سابقہ بیوی کا موجودہ شوہر وزیر اعظم ختم ہو گیا اور جیل میں بند کر دیا گیا۔ جب جیل میں بند کر دیا گیا، دال روٹی بند ہو گئی، وہ پیسہ، وہ مال جو کمانا شروع کیا تھا اس بے غیرت خاندان نے، وہ بند ہو گیا، تو پھر یاد آئی، پھر غیرت جاگی، اور پھر یہ کہا گیا کہ میری بیوی نے تو، یعنی سابقہ بیوی نے تو عدت کے بغیر ہی نکاح کر لیا عمران خان کے ساتھ، اور پھر جب یہ کیس چلا تو اپنی راتوں کا احوال، اپنی بیوی کے ساتھ گزارے گئے وہ لمحات، وہ تمام چیزیں، وہ اشلیل گفتگو عدالت کے سامنے کرتا ہوا یہ شخص نظر آیا گیا۔ آپ اندازہ لگائیں، ایک غیرت مند مرد کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی عورت جس کا آپ کے ساتھ کوئی جائز تعلق رہ چکا ہو، وہ آپ کی زندگی سے چلی جائے، وہ کبھی بھی اس کے کردار پر بات نہیں آنے دیتا، نہ بات کرتا ہے۔ میری زندگی کے میرے سامنے بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر کیسز ہوئے، جن کی خواتین نے ان سے کھلا لینے کی کوشش کی، مگر وہ عدالتوں میں جا کر انہوں نے ہرگز اپنی بیویوں کے اوپر الزامات عائد نہیں کیے، اپنی بیویوں کے کردار کو وہاں بھی پروٹیکٹ کیا، نقصان برداشت کر لیا، اپنی عدالتوں کے سامنے شرمندگی اٹھا لی، مگر جس خاتون کے ساتھ آپ کا تعلق ہوتا ہے اس کی آپ عزت نہیں اچھالتے۔ خاور مانکا صاحب کی غیرت، مطلب پیسہ کھا کھا کے اپنے بے غیرتی کی کھیر، بے غیرتی کا حلوہ، اقتدار کے دنوں میں اپنی بیوی کے نام پر مال بٹورا، اور جب اقتدار ختم ہو گیا، جب آپ کی بیوی جو خاتون اول تھی، سابقہ بیوی، جب وہ خاتون اول ختم ہوگی تو آپ کی غیرت جاگی، آپ کو کہیں اور سے نوٹ ملنا شروع ہوئے، یا پھر لالچ دیا گیا، نوٹ دکھائے گئے، آپ کا موڈ بنایا گیا، اور آپ عدالت میں کسی دلال کی طرح جا کر وہاں پر پاؤں میں گھنگرو باندھ کر اتنا ناچے کہ آپ کے پاؤں لہو لہان ہو گئے، اور پھر آپ باہر نکلے تو آپ کو وہاں پر جوتے مارے گئے، آپ کو گھسیٹا گیا، آپ کی چھترول کی گئی، جو کہ قابل مذمت ہے۔ مگر خاور مانکا صاحب کی جو بے غیرتی ہے، جو بے حسی ہے، جو بے شرمی ہے، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ آج خاور مانکا کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ ان کی ان حرکتوں کا نتیجہ ہے جو کہ وہ اپنی سابقہ بیوی کے بارے میں کمرہ عدالت میں کھڑے ہو کر بیان کرتے ہیں۔ وہ ان حرکتوں کا نتیجہ ہے جو انہوں نے بغیرتی کے اعلیٰ درجے پر فائز ہو کر اپنی سابقہ بیوی کو ذلیل کرنے کی کوشش کی۔ بہرحال بشرا بی بی اس وقت جیل میں ہیں، عمران خان جیل میں ہیں، ایک کردار باہر ہے، اور یہ کردار مزے سے، دڑلے سے دلالی کر رہا ہے، بغیرتی کر رہا ہے، اور اس کو انجوائے بھی کر رہا ہے، اور اسے بغیرتی کروانے والے بھی محظوظ ہو رہے ہیں، اور کمرہ عدالت میں
मोज़ेस जजीज़ के सामने जो कुछ कहानी, जो कुछ रवादात बयान की जाती है, जिस तरह से गुज़श्ता दिनों उन्होंने रवादात बयान की, वहाँ पर कुछ ख़वातीन सहाफ़ियों और ख़वातीन वकला से मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि उस कमरे में बैठना मुश्किल होता है, जिस कदर बेखुदा, बदबूदार और लानती गुफ्तगू ये शख्स करता है, वो गुफ्तगू सुनने के काबिल नहीं होती। बहरहाल खावर मानका की पहचान आपको बताना मकसूद थी, आप यकीनन पहचान गए होंगे। ऐसा बेगैरत आपको थाईलैंड के बीचेस पर भी नहीं मिलता। अपना और अपने चाहने वालों का ढेर ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।